السلام علیکم دوستوں، میرا نام تیمور احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی کین ڈو اٹ۔ دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسکول اینڈ اسکولنگ۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں اس کی اسکول ویلیوز کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسکول ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا بچہ پہلی دفعہ کچھ سیکھنے جاتا ہے، جس کو ایک پرسکون ماحول ملتا ہے جو کہ باہر کی دنیا وہ پہلی دفعہ دیکھتا ہے۔ اسکول کی امپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ یہ جب بچے کی آنکھ کھلتی ہے گھر کے باہر تو میرے خیال میں اسکول میں کھلتی ہے، جہاں وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے۔ اگر میں اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو یا ہسٹری سے لے لوں تو میرے خیال میں سب سے پہلا اسکول دار ارقم تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اسلام کی تعلیمات کا پہلی دفعہ جب آغاز ہوا تھا، تو اس کی ہسٹری ہمیں دار ارقم سے ملتی ہے۔ دوستوں، نارملی ہمارے ہاں تقریباً 4 قسم کے اسکول پائے جاتے ہیں۔ ایک مدرسہ ہے جس میں اسلامی تعلیم پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، جبکہ دنیائی تعلیم پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ ہماری گورنمنٹ کی اسکول ہے جس میں دونوں کا ایک نارمل امتزاج ملتا ہے، جس میں اسلامی تعلیم بھی ہوتی ہے اور نارمل دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پبلک اسکول ہے جو کہ لوگ فیس دے کر اپنے بچوں کو وہاں تعلیم دلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری چوتھی جو قسم ہے وہ آلموسٹ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے، جو کہ بہت زیادہ ایکسپینسو اسکول ہیں اور جس کی ٹیچنگ میتھڈز اور اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے یا امپرووڈ طریقے سے جو ٹیچنگ کرتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 4 قسم کے ہمارے ہاں اسکول پائے جاتے ہیں۔ اگر میں کسی سے بھی یہ سوال کروں کہ وائی وی نیڈ اے اسکول، ہمیں ایک اسکول کی کیوں ضرورت ہے، تو اگر آج میں اپنے قوم پہ نظر ڈالوں تو یہ مجھے قوم کم اور کراؤڈ زیادہ لگتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اسکولنگ میں یا تعلیم و تربیت میں ہم نے تعلیم کو تو چلو کچھ نہ کچھ لیول تک رکھ ہی لیا ہے، لیکن آلموسٹ ہم نے تربیت کو اگنور ہی کر لیا ہے۔ اگر آج آپ باہر نکلیں تو ہماری لٹریسی ریٹ اراؤنڈ اباؤٹ کوئی 50% ہے، لیکن آپ کو ہمارے معاشرے میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں میں، ہماری درسگاہوں میں آپ کو ہمارا وہ کردار نظر نہیں آتا، وہ کوالٹی آف لیونگ ہماری نہیں ہے جو کہ ایک ایجوکیٹڈ یا سیولائزڈ قوم کی ہوتی ہے۔ آج ہم تعلیم یافتہ تو ہیں لیکن ہم تعلیم یافتہ نظر نہیں آتے۔ نارملی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ڈیولپڈ نیشنز ہی آتے ہیں۔ تو آج اگر میں آپ کو مثال دوں جاپان کی، تو جاپان کے ایجوکیشن سسٹم میں جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4تھی کلاس تک ایگزام نہیں لیتے۔ جب بچے ان کی اسکول میں آتے ہیں تو وہ ان کو زندہ رہنا سکھاتے ہیں، وہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ تم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، وہ ان کو ایمانداری سکھاتے ہیں، وہ ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس جاپان کے لیے یا اپنے اسکول کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کس طرح تم نے بینیفیشل ہونا ہے۔ مطلب تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تم سے کسی کو فائدہ ہو۔ پہلے 3-4 سال وہ بچے کی پرسنالٹی بلڈ کرتے ہیں۔ جب وہ ایک اچھا انسان بن جائے تو اس کو پھر کچھ بھی سکھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اگر آج آپ جاپان کے روڈز پہ دیکھیں، اگر ان کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس دیکھیں یا ان کی مادی ترقی دیکھ لیں تو آپ کو یہی لگے گا کہ ان کی اسکول اور اسکولنگ میں بہت بڑی آئیڈیالوجیکل انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم جاپان کیوں نہیں بن سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کے جیسے ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے۔ جس دن ہم اسکول اور اسکولنگ میں کچھ بھی نیا ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہیومن ریسورس انویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دن ہمیں اس طرح کے ریزلٹس ملیں گے۔ تو ہمارے ہاں جب اسکول میں کلرز پڑھائے جاتے ہیں یہ لوور لیول پہ، تو نارملی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو کلر دکھا دیتے ہیں اور اسپیلنگ یاد کرا لیتے ہیں۔ یہ کلرز ہم نے سکھا دیے، جبکہ آپ وہ ڈیولپڈ نیشنز کی اگر دیکھیں تو وہاں کلرز بنا کر سکھائے جاتے ہیں، مطلب مختلف رنگوں کو ملا کر اس سے نئے رنگ بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو ایک تو کلر وہ سکھا دیتے ہیں، دوسری یہ کہ ان کو کریٹیویٹی سکھا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو تم یہ کر سکتے ہو۔ اگر میں پرائمری لیول پہ اپنے بچوں کو یہ یقین دلاؤں کہ تم اپنی پسند کا کلر حاصل کر سکتے ہو تو یہ آگے جا کے اور بہت کچھ حاصل کر سکے گا، اس لیے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آج کل کریٹیویٹی کے ذریعے کانفیڈنس پیدا کیا جاتا ہے تاکہ بچہ آگے چل کر اپنی زندگی میں خود ڈیسیجنز لے سکے اور اپنے کام چلا سکے۔ ہمارے ہاں فرسٹ آنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں ڈسٹنگشن چاہیے، ہم امتیاز کے عادی ہو گئے ہیں کہ اگر میرا بچہ فرسٹ نہیں آئے گا تو کوئی عام سا بچہ ہو جائے گا، اور مجھے تو عام سا بچہ منظور ہی نہیں ہے کیونکہ میرا بچہ تو میں بھی بہت خاص ہوں اور میرا بچہ بھی بہت خاص ہے، لہذا اس کے لیے فرسٹ آنا بالکل ضروری ہے۔ میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ میرا بچہ تو کچھ بھی نہیں آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم فرسٹ آنے کے لیے کبھی بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ نہیں تم نے اپنی ایبیلیٹیز پہ فرسٹ آنا ہے۔
ہم نارملی یہ ہوتے یار کچھ بھی کرو لیکن فرسٹ آ جاؤ، اس کے لیے چاہے تمہیں نقل کرنی پڑ جائے، تمہیں کسی کی منت کرنی پڑ جائے، لیکن تم نے فرسٹ آنا ہے، بس تم نے فرسٹ آنا ہے۔ لہٰذا وہ بچہ یہی سیکھتا ہے کہ بس مجھے اپنا گول چاہیے، باقی میں کسی سے چیٹنگ کروں، کسی سے چوری کروں، لیکن مجھے میرا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے، میرا ٹارگیٹ جو ہے وہ فرسٹ آنا ہے، وہ اچیو ہونا چاہیے۔ آج اگر میں ویژن پہ بات کروں نا، تو اگر مجھے ریئل اچھا ایماندار پاکستان چاہیے تو اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ پہ پرائمری اسکول میں، ہائی اسکول میں یا کالجز میں اپنے بچوں پر ایمانداری سے کام کروں، ان کو ایمانداری سکھاؤں، تو آگے چل کر ہمارے معاشرے میں یہ ایمانداری اور یہ ہارڈ ورک ہمیں نظر آئے گی۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس پوری ایجوکیشن سسٹم کا بیسک نقطہ ہے، جو کہ ایک اسکول انوائرمنٹ شروع ہو کر منسٹر تک جاتا ہے۔ ان سب کا کام یہی ہے کہ اس بچے پہ کام ہو، اس کی پرسنالٹی پہ کام ہو، اور اس کی ایمانداری کو ہم اس طرح اس کو پریزنٹ کریں تاکہ وہ آگے جا کر ایمانداری سے کام کر سکیں۔ اگر ہم ایماندار لوگ پیدا کریں گے تو آگے جا کر ہمیں پاکستان کے ہر کونے میں ایمانداری نظر آئے گی، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ دوستوں، میرا چینل لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے نوازیے گا تاکہ میں آگے جا کر اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکوں۔ اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو یو آر فری، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔